بسم اللہ الرحمن الرحیم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين۔ چلو اس کی طرف جس کو جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا، بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا، گویا وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی۔ تو ان آیات میں گویا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو جھٹلانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک سایہ ملے گا اس دن، لیکن وہ سایہ نہ کوئی آرام و سکون پہنچائے گا، ٹھنڈک پہنچائے گا، اور نہ ہی گرمی سے اور آگ کے شعلوں سے وہ تمہیں بچائے گا۔ اس سائے کا تذکرہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 43 میں بھی ہے۔ وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح سے فرمایا ہے وَظِلٍّ مِّن یحموم، سیاہ دھوئیں کا سایہ، وَظِلٍّ اور سایہ، کس چیز کا سایہ؟ من یحموم، یحموم یعنی وہی سیاہ رنگ، اور وہ سیاہ رنگ کا سایہ کس چیز کا ہوگا؟ اسی بھڑکتی ہوئی آگ کا دھواں ہوگا کہ جو ایک سائے کی شکل میں، البتہ ایک انتہائی تکلیف پہنچانے والا اور دم جس میں انسان کا گھٹ جاتا ہے، اس قسم کا وہ سایہ ہوگا۔ تو سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 43 میں بھی اس سائے کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 32 کی طرف توجہ فرمائیں، جو اسی جس سائے کی یا جس دھوئیں کی بات کی جا رہی ہے اس کا مزید بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ المرسلات آیت نمبر 32، انہا ترمی بشرر کالقصر، بلا شک وہ محلوں جیسے شعلے اگلے گا۔ محلوں جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں بادشاہوں کے، اردو زبان میں عام طور پر محل کو محل کہہ کر تلفظ کیا جاتا ہے، ہم بھی محل اس کا تلفظ کر رہے ہیں، اگرچہ صحیح تلفظ محل ہے۔ تو جو بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں مثلا وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں، اور جب دور سے نظر آتے ہیں عظیم الشان ہوتے ہیں، اونچے اونچے ہوتے ہیں، تو اس دھوئیں کے اندر سے شعلے برآمد ہو رہے ہوں گے، اور وہ شعلے دیکھنے میں دور سے یوں لگیں گے جیسے کوئی بڑا عظیم الشان محل ہوتا ہے۔ عام طور پہ آپ اگر دیکھیں تو محلات روشن ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، اونچی جگہوں پر بنائے جاتے ہیں، تو یہ اس قدر بڑے شعلے ہوں گے کہ جو دیکھنے میں اپنی عظمت میں، بڑائی میں محلوں کے برابر لگیں گے۔ آیت نمبر 32 کا پہلا جو حرف ہے 2 حصوں پہ مشتمل ہے، انہا، ان اور ہا۔ ان کئی بار بیان ہو چکا، تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی ان کے بعد جو بات کی جا رہی ہے وہ بڑی اہم بات ہے، اس پر تاکید بتانے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے، اس کی اہمیت بتانے کے لیے ان کا حرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہا یعنی وہ، اور وہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہی جو دھواں ہوگا یا سایہ ہوگا اس کے اندر سے، اس کے اندر جو آگ جل رہی ہوگی اس کے اندر سے۔ انہا اگلا لفظ ہے ترمی، را، میم اور یا اس کے حروف اصلی ہیں، اور اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو پھینکنا یا مارنا، جیسے پتھر پھینکنا یا مارنا، تیر پھینکنا یا تیر مارنا کسی کو۔ البتہ یہ پھینکنے اور مارنے کی مناسبت سے ایک اور معنی میں بھی استعارتاً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں،
جب کوئی کسی پر تہمت لگائے یا کوئی کسی پر کوئی برا بدکاری کا خدا نخواستہ الزام لگائے تو اس کے لیے بھی عربی زبان میں یہی را میم اور یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔